پہلے عوام کے لیے عذاب بڑھتے اور بااثر لوگوں کے طرف سے تھر پارکر میں مویشیوں کی گزرگاہ، چراگاہوں، ٹیلوں اور سرکاری زمینوں پر قبضوں کے خلاف آواز بلند۔ رپورٹر مولانا گلیشیر اطہر کبری، ڈپلو بیورو چیف حق سچ مولانا عبداللطیف سمیجو، ڈپلو سٹی سے انہوں کے اطلاع کے مطابق تھر پارکر کے مختلف علاقوں میں حالیہ بارشوں کے بعد مویشیوں کی قدیمی گزرگاہوں، ریت کے ٹیلوں، چراگاہوں اور سرکاری زمینوں پر قبضوں، غیر قانونی کاشتکاروں اور باڑ بندی کے باعث لاکھوں مویشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جانوروں کے حقوق۔ حالیہ بارشوں کے بعد مویشیوں کی قدیمی گزرگاہوں، ریت کے ٹیلوں، چراگاہوں اور سرکاری زمینوں پر قبضوں، غیر قانونی کاشتکاروں اور باڑ بندی کے باعث لاکھوں مویشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جانوروں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سماجی مذہبی رہنما مولانا عبداللطیف سمیجو نے کہا کہ تھر پارکر میں انسان کے ساتھ ساتھ لاکھوں جانوروں کی زندگی بھی بارشوں، قدرتی چراگاہوں اور کھلی گزرگاہوں سے وابستہ ہے، مگر افسوس کے مختلف علاقوں میں مویشیوں کی آمد و رفت کے لیے صدیوں سے استعمال ہونے والے راستے اور گزرگاہیں بند کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں کے بعد بعض افراد اپنی سروے شدہ زمینوں کے علاوہ سرکاری، مشترکہ اور چراگاہیں زمینوں پر بھی کاشتکاری شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مویشیوں کی گزرگاہوں، ریتی ٹیلوں، چراگاہوں اور ان تک جانے والے راستوں کے اطراف باڑے اور خاردار تارے لگا کر راستے بند کر دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں مویشی قدرتی چراگاہوں تک نہیں پہنچ پاتے، شدید مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مولانا عبداللطیف سمیجو نے بتایا کہ تھر کی مقامی زبان میں ان مقامات کو کندھا، پساڑا، سیڑھا اور دیگر ناموں سے پکارا جاتا ہے، جو صدیوں سے مویشی کے چرنے اور آمد و رفت کے استعمال ہوتے رہے۔ ان علاقوں میں قبضوں اور غیر قانونی باڑ بندی کے باعث جانوروں کی آزادانہ نقل و حرکت متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعدد مقامات پر جانور باڑوں اور خاردار تاروں میں پھنس کر زخمی ہو جاتے ہیں، ان کی ٹانگیں اور گردنیں متاثر ہوتی ہیں، جبکہ خوراک اور پانی تک رسائی محدود ہونے کے باعث وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کئی واقعات میں جانوروں کی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض علاقوں میں اگر کوئی جانور غلطی سے کسی فصل میں داخل ہو جاتا تو بااثر افراد کی جانب سے اس پر تشدد کیا جاتا، جو غیر انسانی اور غیر اخلاقی اور قابل مذمت عمل ہے۔ مولانا عبداللطیف سمیجو نے کہا کہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اسلام جانوروں کے حقوق کے تحفظ، ان کے ساتھ رحم و شفقت اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن انسان سے جانوروں کے ساتھ کیے گئے برتاؤ کے بارے میں بھی سوالات کیا جائے گا، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بے زبان مخلوق کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے اور ان پر ظلم و زیادتی کو روکے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ، محکمہ ریونیو، محکمہ جنگلات، محکمہ لائف سٹاک اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ تھر پارکر میں مویشیوں کی قدیمی گزرگاہوں، چراگاہوں، ریتی ٹیلوں، پاساڑوں اور سیڑھیوں سے جانے والے راستوں کو فوری طور پر سروے کرایا جائے۔ انہوں نے تھر پارکر کے سماجی کارکنوں، صحافیوں، وکلاء، اساتذہ، علماء کرام، منتخب نمائندوں اور نوجوانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ مویشیوں کے حقوق، چراگاہوں کے تحفظ، جانوروں کے فلاح و بہبود اور غیر قانونی قبضوں کے خلاف مشترکہ آواز بلند کرے۔ مولانا عبداللطیف سمیجو نے کہا کہ تھر پارکر کی بارشیں صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، لہٰذا مویشیوں کی گزرگاہوں، چراگاہوں، ٹیلوں، پاساڑوں اور سیڑھیوں تک جانے والی راستوں کو ہر صورت محفوظ بنایا جائے تاکہ بے زبان مخلوق کو چرنے، جینے اور آزادانہ نقل و حرکت کی بنیادی حق حاصل رہ سکے۔ جاری کردہ مولانا عبداللطیف سمیجو۔